نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق اللہ العلی العظیم. ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ دل سے چاہتے ہیں لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پلٹا کر کافر بنا دیں. حسدا من عند انفسہم، اپنے دلوں سے حسد کی وجہ سے. من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ حق ان کے لیے واضح ہو چکا. فاعفو سو معاف کر دو، واصفحوا اور درگزر سے کام لو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے واسطے بھلائی میں سے، تجدوہ عند اللہ، اسے پا لو گے اللہ کے ہاں. ان اللہ بما تعملون بصیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے. پچھلی آیت کریمہ میں اس بات کا بیان تھا کہ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم اپنے رسول سے اس طرح کے سوالات کرنا چاہتے ہو جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال کیے گئے ہیں. اس کے اندر تنبیہ تھی اہل کتاب کو اور بعض مسلمانوں کو کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کے معترضانہ سوالات نہ کریں. اور ان آیات کریمہ میں سے پہلی آیت کریمہ کے اندر اہل کتاب کی ایک اور خامی کی طرف یا ان کی مسلمانوں کے ساتھ جو دشمنی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اور وہ یہ کہ فرمایا کہ اہل کتاب میں سے مراد یہاں پر اہل کتاب سے یہود ہیں، کہ یہودیوں میں سے کئی بہت سارے یہودی ایسے ہیں کہ جو دل سے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ایمان لائے ہیں ان کو دوبارہ کفر کی طرف لے جائیں. جو پہلے مشرک تھے ایمان قبول کر لیا، یا پہلے یہودی نصرانی سے ایمان قبول کر لیا، ان کی دلی خواہش ہے کہ ان کو دوبارہ پلٹا کر کافر بنا دیں، ان دوبارہ مرتد کر لیں. یہ ان کی دلی خواہش ہے. اگرچہ یہاں پر اہل کتاب سے مراد تو یہودی ہیں، لیکن چونکہ لفظ اہل کتاب کا عام ہے، اہل کتاب یہود کے علاوہ نصارہ کی پر بھی مشتمل ہوتا ہے. اور اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہر زمانے کے اندر اہل کتاب یہود ہوں یا نصارہ ہوں، وہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر گمراہی کو پھیلایا جائے اور مسلمانوں کو ان کے دین کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار کیا جائے. چنانچہ آج بھی بہت ساری عیسائی تنظیمیں ایسی ہیں کہ جو مسلمانوں کے مختلف علاقوں کے اندر، خاص طور پر پسماندہ علاقوں میں، کہ جہاں پر دینی تعلیمات اتنی نہیں ہیں اور جہاں کے لوگ مسلمان جو ہے وہ غریب ہیں، تو ایسے مسلمانوں کو مال و دولت کی لالچ دے کر اور ان کو دنیاوی اور مالی مفاد پہنچا کر اور نوکریوں کا لالچ دے کر تو ان کو دین سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو عیسائی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا عیسائی نہ بنے تو کم از کم وہ صحیح طریقے سے مسلمان نہ رہیں، اس بات کی وہ کوشش میں لگے رہتے ہیں. اور اس طرح کی رپورٹس وغیرہ بھی شائع ہوتی رہتی ہیں. تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اہل کتاب خواہ وہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، ان کی دل سے یہ خواہش ہے کہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ کفر کی طرف لے جائیں اور مسلمانوں کو مسلمان نہ رہنے دیں. اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، یہ حسد کی وجہ سے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ یہود و نصارہ کا شروع سے حسد ہے، اور حسد اور دشمنی کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں اور ان کو دوبارہ کافر بنا دیں، یا کم از کم ان کو مسلمان نہ رہنے دیں. من بعد ما تبین لهم الحق، اور یہ جو حسد ہے ان کو تو یہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں ہے،
کہ ان کو دین کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئی یا انہیں اسلام کی حقانیت کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ حق ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو پہچان چکے ہیں، قرآن مجید کی صداقت کو پہچان چکے ہیں، اسلام کے دین حق ہونے کو پہچان چکے ہیں۔ سب کچھ جاننے بوجھنے کے بعد، سب کچھ جان پہچان کر لینے کے بعد پھر وہ حسد کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر یہ حکم نازل فرمایا کہ فاعفوا واصفحوا، کہ اب تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو۔ یعنی اس وقت تک چونکہ ابھی تک جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اگرچہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، مکی دور ختم ہو چکا ہے اور ہجرت مدینہ کی طرف ہو چکی ہے، لیکن چونکہ ہجرت مدینہ کے بھی کچھ عرصے تک جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا، تو یہ زمانے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم انہیں معاف کرو اور ان سے درگزر کرو اور صبر سے کام لو، حتیٰ یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ اس حکم سے مراد جہاد و قتال کا حکم ہے، یہ مفسرین نے ذکر فرمایا۔ تو فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد اور قتال کا حکم نہیں آ جاتا، اس وقت تک تم ان کو معاف کرتے رہو اور ان سے درگزر سے کام لیتے رہو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کی سازشوں کو ناکام کر دینا کوئی مشکل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو نیست و نابود کر دینا کوئی مشکل نہیں ہے، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کی پر توکل اور بھروسہ کرو۔ اور ہوا بھی یہی کہ بعد میں جب جہاد اور قتال کے احکام نازل ہوئے تو پھر یہ یہود کے جو قبائل تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر اور بنو قینقاع، ان کو پھر اللہ کے حکم کی وجہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر ان کو جلا وطن کر دیا گیا اور جزیرہ عرب سے ان کو نکال دیا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس صبر و تحمل کے ساتھ اور معافی اور درگزر کے ساتھ یہ کام جو تمہارے بس میں ہے اور جو تم کر سکتے ہو وہ کرتے رہو۔ وہ کیا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کے قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ اور سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے درست طریقے پر نماز کو آدمی ساری عمر پڑھتا رہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فرمایا کہ یہ جب تک جہاد کے حالات پیدا نہیں ہو جاتے اور جب تک اسلامی حکومت کے اندر استحکام نہیں آ جاتا، تو اس وقت تک جو کام تم سے ہو سکتا ہے اس کے اندر تساہل نہ کرو، وہ کام کرتے رہو۔ وہ کیا ہے کہ نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور فرمایا کہ جو بھی تم بھلائی اپنے واسطے، اپنے نفع کے لیے آگے بھیجو گے، یعنی جو تم بھلائی کا کام کرو گے اور وہ آخرت کے اندر آگے چلا جائے گا، تو فرمایا کہ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اسے تم اللہ تعالیٰ کے ہاں پا دو گے۔ یا تو یہ مراد ہے کہ خاص طور پر اس عمل ہی کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پالو گے، جیسا کہ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ قیامت کے دن وہ اعمال کو جو انہوں نے کیے تھے ان کو اپنے سامنے موجود پائیں گے، یا تو وہ عمل ہی بذات خود ان کے سامنے آ جائے گا، اور یا مراد یہ ہے کہ اس عمل کا جو اجر و ثواب اور انعام ہے وہ تم پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے، یعنی تم جو بھی چھوٹا یا بڑا علانیہ یا چھپ کر کوئی عمل کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ فرمایا کہ ود کثیر من اہل الکتاب، بہت سارے اہل کتاب دل سے یہ چاہتے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر کافر بنا لیں، حسدا من عند انفسہم، اپنی طرف سے حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ حق ان کے لیے واضح ہو چکا، فاعفوا، سو معاف کرو، واصفحوا، اور درگزر سے کام لو، حتی یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے بھلائی میں سے، تجدوہ عند اللہ، اسے پالو گے اللہ کے ہاں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔